اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم عمل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس عمل کی تفصیل بیان کریں، مناسب یہ ہے کہ اس عمل میں جو صورت تلاوت کی جانی ہے، ہم پہلے اس صورت کی فضیلت بیان کر لیں۔ اور فضیلت کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا، یہ فقط تلاوت کے فضائل ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے اس میں کیا اسرار اور رموز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس صورت کی تلاوت کرے تو اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا ملے گا، اگر پیاسا ہے تو وہ سیراب ہوگا، اگر بے لباس ہے تو اسے لباس ملے گا، غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہو جائے گی، اگر وہ خوف زدہ ہے تو اللہ اس کو خوف سے نجات عطا فرمائے گا، اگر مریض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب فرمائے گا، مسافر اگر اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے سفر میں اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، اور اگر کسی میت کے پاس اس صورت کو پڑھا جائے تو میت کے لیے آسانی کا سبب ہوگا، اور اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور اس کو تلاش کرنے کے لیے پڑھا جائے تو گم شدہ مل جائے گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائی، یہ سارے فضائل سورہ یاسین کو تلاوت کرنے کے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں صرف ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اس کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آسمانوں پر موجود ہے، تمام مخلوقات کی تعداد سے 2 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے، بلکہ اسی قدر اللہ سورہ یاسین کے پڑھنے والے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے وہ تنگ دستی سے محفوظ رہتا ہے، وہ گھر کی تباہی اور خرابی اور بربادی سے محفوظ رہتا ہے، اگر مقروض ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، اگر تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور اللہ اسے وسعت رزق عطا فرماتا ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں دیکھے گا، اپنی زندگی میں بدبختی نہیں دیکھے گا، اپنی زندگی میں پاگل پن نہیں دیکھے گا، اسے کبھی جزام نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کو پڑھنے والا وسواس کی بیماری میں اور دوسری بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کے لیے موت کی سختی اور موت کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اور خود اللہ وحدہ لا شریک ارحم الراحمین اس کی روح کو قبض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں میں فرماتا ہے جن کی زندگی کی ضروریات، جن کی زندگی کی سہولیات خود اللہ نے اپنا ذمہ رکھی ہیں کہ ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے یہ ضمانت دی ہے کہ اس کی موت کے وقت اسے خوشحالی نصیب ہوگی، اور موت کے بعد اگلی زندگی میں آخرت میں بھی اس کے لیے خوشحالی کی ضمانت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، بس تم اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرو۔ یہ سارے کوئی خطیبانہ جملے نہیں تھے، بلکہ امام علیہ السلام کی روایت تھی جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اتنے سارے فضائل اور برکات اور عظمت رکھنے والی سورہ یاسین کو پڑھ کر اگر آپ امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں تو جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں، جس خواہش کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل انجام دیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، اس لیے کہ اس سورہ کے اس قدر فضائل ہیں جو آپ نے سماعت فرمائے، اور جس ہستی کو آپ ہدیہ کر رہے ہیں اس ہستی کا جواد الائمہ نام ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سخی ترین ہستی
ہستی، جواد ہستی، جود و کرم کرنے والی ہستی، اگرچہ سارے ائمہ ہی جواد ہیں لیکن جس ہستی کا خصوصیت کے ساتھ اسم مبارک جواد ہے، سوچئے وہ کس قدر سخی ہو۔ اگر آپ سورہ یاسین پڑھ کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور کم از کم میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا ہے جس کو ہم نے یہ عمل بتایا ہو اور اس نے یہ عمل کیا ہو اور اس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے اور امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کے زور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔